ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے انسان کا جو دشمن ہے اس کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اور یہ دراصل ایک بہت بڑا فرق ہے انسان اور فرشتوں کے درمیان۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے رب العالمین کیا اس زمین میں تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فتنہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مخلوق میں سے کوئی تیری تسبیح کرے، تیری تعریف کرے، تیری حمد بیان کرے، تیری بڑائی بیان کرے تو ہم فرشتے اس کے لیے موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو علم میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، پھر فرشتوں نے سجدہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھلا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام تم بھی بتلاؤ۔ فرشتے وہ نام نہ بتلا سکے تو اس کے جواب میں خود فرشتوں نے پھر اقرار کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی انسان کو پیدا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا دشمن جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کو بھی ساتھ لگا دیا ہے، اور یہ دراصل آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو جزا رکھی ہے، جو بدلہ رکھا ہے کہ جو اس شیطان مکار کے مکر اور فریب سے بچ کے سیدھے راستے پہ چلتا رہے اور چلتے چلتے وہ جنت تک پہنچ جائے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے وہ جزا اور وہ انعام رکھا ہے۔ کہیں قرآن اور حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ فرشتے اگر عبادت کریں گے تو میں ان کو جنت دوں گا۔ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے جو لگائی ہے وہ مستقل ہے۔ کسی کی ڈیوٹی جنت پہ، جنت کے اندر، کسی کی جنت کے دروازے پہ، کسی کی جہنم میں، کسی کی جہنم کے دروازے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے مأمور کر کے، یعنی ان کو حکم دیا گیا ہے، وہ اس حکم کے پابند ہیں۔ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا الٹا راستہ اختیار کرے۔ الٹے راستے کی طرف کھینچنے کے لیے اس کے ساتھ شیطان لگا دیا۔ اب شیطان نے انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے قسم کھا کے، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو،
فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کو بھی کہا کہ تو بھی سجدہ کر، اس نے تکبر کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بڑا ہوں، مجھے تو نے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ سے بنی ہوئی چیز مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اگر تو نے میرے حکم کا انکار کر دیا ہے تو قیامت تک اب تو میری رحمت سے دور ہے، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ اگر مجھ پہ لعنت ہے ہی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، پھر قیامت تک مجھے مہلت بھی دے دے، اگر میں تیری رحمت سے دور ہو ہی گیا ہوں تو مجھے مہلت دے دے کہ پھر میں اپنے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو بھی تیری رحمت سے دور کروں۔ اللہ نے کہا تجھے میں مہلت دیتا ہوں۔ اس نے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے، وہ میرے جال سے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہیں وہ تیرے چنگل میں نہیں پھنسیں گے، وہ تیرے جال میں نہیں آ سکتے، اور باقی جو تیرے ہیں تو ان کے لیے پوری کوشش کر۔ واستفزز علیہم من استطاعت واستفزز من استطاعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اللہ نے فرمایا پوری دوڑ لگا، اپنا پورا لاؤ لشکر اکٹھا کر، پورا زور لگا، آوازیں دے، ان کو اپنے ساتھ ملا، ان کو طرح طرح کے کاموں میں مبتلا کر، ان کے مال میں تو اپنا حصہ ڈال، ان کی اولاد میں اپنا حصہ ڈال، جھوٹے جھوٹے وعدے ان کو سکھلا، سب کچھ تو کر جو کچھ بھی تو کرنا چاہتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تیرے جال میں پھر بھی نہیں پھنسے۔ تو شیطان نے چونکہ قسم کھائی تھی اور اس قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ زور لگاتا لگا رہا ہے اور قیامت آنے تک وہ زور لگاتا رہے گا۔ شیطان نے پھر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ہر انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ہی طریقہ شیطان کا نہیں ہے، ہر کسی کو گمراہ کرنے کا مختلف طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کو شیطان گمراہ کرے گا، اس سے غلط کام کروائے گا، کیا جھوٹ وہ بولے گا، وہ چکر بازی کرے گا، وہ چیٹ کرے گا اور دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، مال میں صحیح اور غلط مکس کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ شیطان سبق سکھاتا ہے ایک بزنس مین کو۔ دوسری طرف ہے وہ انسان جو مسجد میں آ گیا ہے نماز پڑھنے، اب جو نماز پڑھنے آیا ہے اس نے نماز میں کیا جھوٹ بولنا ہے، شیطان اس پہ اب دوسرا طریقہ اختیار کرے گا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرے گا، اس کو نماز میں خشوع اس کا نہیں آنے دے گا۔ تیسرا ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، اب اس کو اور طریقے سے گمراہ کرے گا کہ وہ خرافات پھیلانے کی کوشش کرے، وہ صحیح احادیث کے ساتھ غلط موضوع من گھڑت باتیں بھی ساتھ شامل کرے، وہ قرآن کا صحیح ترجمہ کرنے کی بجائے آیات کو ٹویسٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو گویا ہر انسان کو مختلف طریقے سے گمراہ کرنے کا شیطان نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے شیطان انسان کے ساتھ دشمنی بھی مول لیتا ہے، اپنی دشمنی بھی نکالتا ہے اس پہ، اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان پہلے تو ایک طریقہ اختیار کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب انسان ان تمام سے بچا رہتا ہے تو آخر پہ آ کے وہ یہ طریقہ بھی پھر اختیار کرتا ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جس کو کہتے ہیں جادو، کہ انسان حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور بہت سے غلط کاموں سے بچتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، اپنی زندگی کو اسلام اور دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے۔ اب ایسے انسان پہ
شیطان اور تو کوئی طریقہ اگر اختیار نہ بھی کر سکے اس کو گمراہ کرنے کا، تو اس کے پاس ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جادو کر دیا جائے یا جادو کروا دیا جائے۔ جب جادو ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ اس بیماری سے تنگ آ کے وہ سیدھا راستہ چھوڑ کے پھر غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اور یہی اصل شیطان کا مقصد ہوتا ہے، یہی وہ چاہتا ہے، جس سے کہتے ہیں نا کہ جی جو پیار سے نہ مارے اس کو، جو پیار سے نہ مانے اس کو پھر ڈنڈے سے منوایا جاتا ہے۔ تو جو پیار سے شیطان کی بات نہیں مانتا پھر اس پہ وہ اس طرح کے اٹیک کرتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے جادو۔ اب جادو جو ہے یہ سراسر اول تا آخر پورا کا پورا ایک شیطانی عمل ہے، جس میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ جادو کرنے والے جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے نعوذ باللہ جادو کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے ذریعے کسی پہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن شفا ہے اور جادو بیماری ہے، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ایمان ہے، جادو کفر ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ قرآن توحید ہے، جادو شرک ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنی چاہیے کہ یہ کہنا کہ جی فلاں وہ یہ کرتا تو ہے، اور لوگ ایسے ہی مکاروں کے مکر اور ایسے فریبیوں کے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری بہنیں خواتین وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ عام طور پہ گھریلو معاملات میں یہ جادو کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند جو ہے اس کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے، کوشش کرتی ہے اس کو راضی رکھنے کی، اس کو خوش رکھنے کی، وہ نہیں ہوتا۔ اب راستہ اختیار کیا جاتا ہے، دوسری عورتیں بھی اس کو مشورہ دیتی ہیں کہ فلاں ہے وہ ایک پڑھائی کرتا ہے، ہمارے ہاں یہ لفظ چلتا ہے، یہ پڑھائی کرتا ہے، وہ پڑھائی کرتا ہے، اس کے پاس تو جا، وہ تجھے کوئی وظیفہ کچھ طریقہ بتلائے گا، اس کے ذریعے بس تیرا خاوند تیرا ہی ہو کے رہ جائے گا، بس تیرے وہ پاؤں دھو کے پیے گا۔ پھر وہ کہتی ہے اور مجھے کیا چاہیے؟ پھر وہ جاتی ہے ایسے شخص کے پاس، اور پھر وہ جس کے پاس جاتی ہے وہ قرآن سمجھنے یا ماننے والا تو دور کی بات ہے، وہ قرآن کا گستاخ ہوتا ہے، وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے، جس کے پاس جا کے وہ پھنس جاتی ہے اور وہ پھر اس سے جو چاہے کرواتا ہے۔ جادو کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جادو ہر وہ عمل یا وہ بات یا وہ کام جس کے ذریعے جادو کرنے والا وہ عمل کر کے، وہ بات کر کے یا وہ بات کروا کے شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اور جادو دراصل جادو کرنے والا جو ہے میجیشن، اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اور معاہدے میں بڑی چیز اور مین چیز کیا ہوتی ہے کہ اس جادوگر نے، میجیشن نے وہ کام کرنا ہے جس سے شیطان خوش ہو، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں پھر شیطان خوش ہو کے اس کا کام کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں سے یہ کروایا، اس نے یہ عمل کیا تو ایسے ہو گیا، اور ایسے ہوتا ہے، گھروں میں ایسے ہوتا ہے، بہت سے معاملات میں، اور گھروں میں عام طور پہ ہمارے فیملیز وغیرہ میں، رشتہ داروں میں ایسے بہت سے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی علامات اور کیا ہو سکتی۔ تو مینلی یہ جادوگر شیطان کا تابع ہو کے، اس کا خادم بن کے، اس کی خدمت کر کے وہ شیطان سے اپنا کام نکلواتا ہے، پھر شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جی انسان کوئی بھی گناہ کرے تو اس سے تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو پھر یہ کون سا خاص کام ہوا کہ جادوگر کو کرے تو اس سے شیطان زیادہ خوش ہوگا؟ یہ کوئی خاص کام ہوتے ہیں، یہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کاموں کو بڑے سے بڑا گناہ گار آدمی بھی کرنے کو بسا اوقات تیار نہیں ہوتا، اور شیطان جادوگر سے وہ کام کرواتا ہے۔
وہ ایسے کام کر کے شیطان کے ساتھ پہلے دوستی اور اپنی فرینڈشپ کرتا ہے، پھر شیطان اس کے کام کرتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو قرآن مجید کی اس طرح گستاخی کر کہ جس سے میں خوش ہو جاؤں، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو جوتے کے ساتھ باندھ لے، قبرستان میں جا کے رات کے اندھیرے میں قرآن کو کھول، اس کے اوپر بیٹھ جا، قرآن کی اوراق قرآن میں سے نکال کے پھاڑ کے اس کو قبر میں جا کے دبا دے، جانور کی ہڈی لے کے جانور کے پیشاب کے ساتھ یا خون کے قطرات کے ساتھ قرآن کی فلاں آیت لکھ۔ اس طرح کے عمل شیطان کرواتا۔ اب آپ بتلائیے کہ بڑے سے بڑا مجرم، ڈاکو، چور، زانی، بدماش، حرام خور، وہ بھی ایسے کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان ہو اور وہ اس طرح کے کام کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کیونکہ یہ سارے کام کفر ہیں، اللہ کے کلام کی توہین ہے۔ تو جادوگر جب ایسے کام کر لیتا ہے، پھر شیطان لگ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا دوست ہو گیا، اس نے مجھے اب یقین دلوا دیا کہ اب یہ میرے تابع ہے، جو میں چاہوں اسے کروں۔ اب اسی جادو کے عمل کو کرنے کے لیے پھر جادوگر اس کے پاس جو بھی کوئی آدمی آتا ہے اس سے پھر وہ اس طرح کے کام کرواتا ہے۔ اور یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، بالکل کھلی باتیں ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ خواتین ایسے کاموں میں ملوث ہوتی ہیں اور ان سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لفظ معروف ہے کہ جی عامل، فلاں عامل ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ وہ عمل کیا کرتا ہے؟ وہ دراصل یہی شیطانی عمل کرتا ہے۔ وہ عورت سے کہتا ہے کہ تو نے رات کے اندھیرے میں، رات کے پچھلے پہر 2-3 بجے اٹھ کے تو نے اکیلی نے قبرستان جانا ہے اور فلاں قبر کے پاس بیٹھ کے تو نے یہ کچھ کرنا ہے، تو نے فلاں قبر کے پاس بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، تو نے فلاں قبر گوشت لینا ہے اور فلاں قبر کے سرہانے جا کے تو نے گوشت دبا دینا ہے رات کے اندھیرے میں، اور اسی طرح کوئی جانور پکڑنا ہے، کوئی پرندہ پکڑنا ہے اور اس کو مار کے، اس کو ذبح کر کے یا مار کے اس کا جو ہے اس کو قبرستان میں جا کے دفنا دینا ہے، یا پھر یہ کہ پرندے کو مار کے اس کا خون جو ہے اپنے خاوند کے بستر کے نیچے لگا دینا ہے، اور نہ جانے کس کس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے وہ کام ہیں جو دراصل شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ اور اب اگلی بات یہ ہے کہ جادو کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہمیشہ ہر وقت ایک ہی قسم کا جادو نہیں ہوتا، اور جب اس کی قسمیں مختلف ہیں تو اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔ بسا اوقات جادو وقتی طور پہ ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ چند منٹس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عام طور پہ جب جادوگر اپنے جادو کے ذریعے، جب میجیشین اپنے میجک کے ذریعے جو سامنے اس کے لوگ موجود ہوتے ہیں ان پہ اپنے جادو کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو لوگ سامنے موجود ہوتے ہیں وہ اس میں بلیو کرنے لگتے ہیں، اس کی بات ماننے لگتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہے جیسے یہ کر رہا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے، اور وہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، فرعون کے پاس آئے، اس کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، متکبر تھا، اس نے کہا کہ تو موسیٰ کون ہوتا ہے مجھے باتیں بتلانے والا، اور تجھے صحیح طرح بولنا نہیں آتا، اور گستاخی اور توہین کے کلمات اس نے کہے، اپنے آپ میں تکبر کیا اور کہا کہ تیرے پاس کوئی نشانی ہے نبی ہونے کی تو مجھے بتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا۔ وہ کہنے لگا اچھا اپنے جادو کے ذریعے تو مجھے نیچے لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنا جادو دکھا کے مجھے ایسے تابع کرنے کی، مجھے منوانے کی کوشش کرتا ہے، میں تیرے جادو کا بھی توڑ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں جادوگروں کو بلاتا ہوں، میری بادشاہت، میرے ملک میں جتنے جادوگر ہیں، بڑے سے بڑے جادوگر اکٹھے ہو جائیں، اور میں ان کو بلا کے پھر ان کے سامنے تو اپنا جادو کر کے دکھانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو تھا اللہ کی طرف سے معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا جادو تو نہیں تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ تو نے کرنا ہی ہے تو پھر ذرا پبلک میں ہونا چاہیے، کھلے ہونا چاہیے، تاکہ سب کو نظر آئے، سب کو پتا چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، سورہ الاعراف میں، پھر اس کے بعد سورہ شعراء میں، سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ تو اپنے جادو کے ذریعے میری بادشاہت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور تو اپنے آپ کو بڑا اپنے آپ کو سب سے بڑا ثابت کر دے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. تو آ پھر میدان میں تیرے جادو کا توڑ کرنے کے لیے ہم بھی جادوگر بلاتے ہیں اور پھر سب کے سامنے مقابلہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ تیرا جادو کتنا زور رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ. اگر تو نے کرنا ہی ہے تو پھر جو تمہاری سیلیبریشن کا دن ہے، کوئی خاص فیسٹیول ہو، وہاں لوگ اکٹھے ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں. جنہوں نے نہیں بھی آنا وہ یہ سن کے آئیں، اور پھر صبح سویرے یہ کام ہونا چاہیے، دن کے شروع میں، ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت. فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. فرعون بڑے تکبر میں آیا، جادوگروں کو ساتھ لیا، دائیں بائیں جادوگر ہیں، آ رہے ہیں. میدان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، دوسری طرف فرعون ہے اور اس کے جادوگر میجیشن ہیں. مکالمہ شروع ہوا، کنورسیشن شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم اپنا جادو دکھاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دکھائیں یا آپ پہلے دکھاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم اپنا دکھاؤ اثر جو دکھاتے ہو، میں بعد میں پھر دکھاؤں گا. چنانچہ ان کے پاس، کسی کے پاس لاٹھی تھی، کسی کے پاس چھوٹی، کسی کے پاس بڑی، کسی کے پاس رسی تھی، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے سامنے میدان میں پھینک دیا. ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. انہوں نے جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو جو لوگ سامنے موجود تھے ان کو خیال ایسے ہوا، یخیل، اللہ نے قرآن میں لفظ خیال بولا ہے، ان کے خیال میں یہ بات آ گئی کہ یہ سانپ ہیں. یہ رسیاں اور یہ لاٹھیاں ہل رہی ہیں، جیسے سانپ ہلتا ہے اور ویو کرتا ہے، اس طرح وہ رسیاں ہلنے لگی اور وہ سانپ کی شکل میں نظر آنے لگی ان کو. دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَلَمَّا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. جب انہوں نے یہ کچھ کیا تو اصل میں اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے، انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. بھی اگر جتنا مرضی بڑا مجمع ہو، اگر مجمع میں ایک سانپ آ جائے تو سب کانپ اٹھتے ہیں، سب بھاگنے لگتے ہیں. تو پورے میدان میں کتنی رسیاں اور کتنی لاٹھیاں ساری سانپ بن گئی. لوگ ڈرنے لگے کہ بھی یہ کیا ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا موسیٰ اب تو اپنی لاٹھی پھینک. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی جو اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پہ جس نے سانپ بننا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ جتنے وہاں سانپ نظر آ رہے تھے اس نے سب کو اپنے منہ میں ڈال لیا. اب اور تو کوئی اس بات کو سمجھتا یا نہ سمجھتا، جو خود جادوگر تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ بھی یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایک کرتب کیا تھا. یہ ہے وہ وقتی جادو جو سامنے نظر آنے، جو سامنے لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں. ہوتا کیا ہے کہ چونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ میجیشن، جادوگر، وہ شیطان کا فرینڈ ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے. اب وہ جادوگر پھینکتا رسی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے شیطان فوری طور پہ جادوگر کا دوست وہ سامنے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کے وہ رسی اس کو سانپ بنا کے اس کو دکھا دیتا ہے. اور اس طرح ہمارے ہاں بہت سے ایسے کرتب ہوتے ہیں. بعض لوگ، ایک تو ہے ٹرکری جس کو کہتے ہیں، ٹرکس وغیرہ کھیلتے ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بھی اسی جادو کا حصہ ہے. لیکن بس اوقات یہ ذرا اوپر والے درجے کا ہوتا ہے کہ شیطان آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال کے وہ یہ کچھ دکھا دیتا ہے. ہمارے ہاں
جو لوگ اپنے ملکوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بس اوقات سڑک کے کنارے وہ ایک مداری ہوتا ہے، وہ مجمع اکٹھا کر کے تو وہاں اس طرح کے کرتب دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میرے ہاتھ میں، دیکھیں جی دیکھیں ہاتھ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اب مٹھی بند کرنے لگا ہوں، مٹھی بند کی ہے، اب دوبارہ کھولوں گا تو اس میں سے ایک پین نکلے گا، یہ دیکھیں۔ اب لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھی واقعی اس کے ہاتھ میں پین ہے، ہاتھ خالی تھا۔ تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ میرے دونوں ہاتھ ایسے مٹھیاں بند ہیں، ابھی ان دونوں ہاتھوں کو میں ایسے ملاؤں گا تو ان سے آگ نکلنی شروع ہو جائے گی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کو دونوں ہاتھوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی دیکھیں میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، کوئی نشان کوئی زخم کچھ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر سے یا میری ہتھیلی سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس نے ہاتھ ایسے کیا، خون نکلنے لگ گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہے۔ سحروا اعین الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ جادو، اور یہ وقتی ہوتا ہے، چند منٹ کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، نقصان جو دیکھنے والے ہیں ان پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن عقیدے اور ایمان کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اب یہ کفر اور ایمان کی بات بن جاتی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر جنہوں نے جادو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں کھڑے کھڑے ہدایت دے دی۔ وہ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ہمارے سارے کے سارے جادو کو 1 منٹ میں ختم کر دیا ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ بھی یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں۔ فرعون وہاں پریشان ہو گیا کہ بھی میں تو ان کو لایا تھا موسیٰ کا توڑ کرنے کے لیے، یہ تو موسیٰ کے ساتھ مل گئے۔ تو اس نے پھر کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا سب کا استاد یہ اصل میں نعوذ باللہ موسیٰ ہے، تم نے اس سے جادو سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جو تو چاہے تو کر لے۔ اس نے کہا کہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقی، میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہیں کھجور کے درختوں پہ الٹا لٹکا دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ارے بدبخت جو چاہتا ہے کر لے، ہمیں تو اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اب اس معجزے کو، واضح معجزے کو دیکھ کے ہم کیسے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائیں، ہم تو ایمان لائیں گے۔ انہوں نے کہا فقد ایمان تقاض، جو تیرا جی چاہتا ہے تو کر، لیکن ہم اس ایمان کو اب چھوڑنے والے نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایسا جادو جو ہوتا ہے یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ کھڑے کھڑے لوگ چاہیں تو وہاں اس مکار اور اس دجال، اس فریبی اور جھوٹے کو دیکھ کے فوراً کہہ دیں کہ یہ سب بکواس ہے، خرافات ہے۔ اور کچھ کمزور ایمان کے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑا کچھ کر دیتا ہے۔ پھر ہم تو دیکھا کرتے اپنے ملک میں لوگ پھر بعد میں جب وہ کرتب ختم ہوتا ہے پھر لائن لگ جاتی ہے اس کے پاس، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، اس کے پاس آ کے پھر پوچھتے ہیں کہ بھی ایسے پھر کیسے کر سکتے ہیں، پھر میں اگر تم سے ایسے یہ کام کروانا چاہوں، پھر اپنی دشمنیاں جو دل میں بغض حسد ہوتا ہے رشتہ داروں کے بارے میں، پھر اس کو نکالتے ہیں کہ بھی میں اپنے فلانے کو ایسے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، تو نے ایسے یہ کچھ کر کے دکھایا، یہ کیسے کرے گا؟ پھر یہاں سے پھر ان کی دکانداری کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر لوگوں کے وہ جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں اور پھر لوگوں کا مال جو ہے وہ اس حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ جادو کی ایک قسم ہے کہ جس میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کے ساتھ فرینڈشپ کر کے، دوستی کر کے، وہ لوگوں کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں کچھ خبریں دیتا ہے۔ اور یہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے، یہ پامسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے، وہ ہاتھ کی لکیر دیکھ کے جی یہ لکیر سیدھی ہے، یہ ادھر سے لکیر ادھر جاتی ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو ملائیں تو ادھر لکیر مل جاتی ہے، ان لکیروں کو ملا کے یہ اس کا نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے فیوچر میں تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب حقیقت میں وہ لکیریں وغیرہ ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں، لیکن چونکہ اس کی دوستی ہے شیطان کے ساتھ تو شیطان فیوچر کے بارے میں کچھ اس کو بتلا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی فیوچر کے بارے میں شیطان کیسے جانتا ہے؟
میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کی ایک دوسری قسم جسے ایسٹرونومی کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ستارے دیکھ کے، اور آج کل یہ بڑا عام ہو چکا ہے ہمارے ٹی وی چینلز وغیرہ پہ، بہت سے ٹی وی چینلز ہیں ان پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بالکل کلین شیو ہے، نماز روزے کا جس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں، ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، کہہ رہے جی بتائیں مجھے جی لائیو کالز آ رہی ہیں وہ، اور پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر کالیں آتی ہیں خواتین کی کہ جی میرا بیٹا جو ہے اس نے یہ کیا، بڑا نافرمان ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا، ساس فون کرتی ہے جی بہو جب سے گھر میں آئی ہے جھگڑا ختم نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، پھر عورت فون کرتی ہے جی میرا خامن جو ہے وہ پتہ نہیں جی کیا کچھ کرتا ہے، بچوں کی لک آفٹر نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا، بڑی پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ مکار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، لیکن ہے بہت بڑا یہ شیطان کا یار۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا نام بتائیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، میں ذرا ستاروں کے ساتھ ذرا اپنی بات ملا جلا کے کہ اس ہفتے کے ستارے کیا کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہ بعض اردو جو نیوز پیپر ہیں ان میں لوگ ایسے، یہ پرنٹ بھی ہوتا ہے، یہ چھپتے ہیں کہ جی آئندہ ہفتے کے ستارے جو ہیں، برج کیا کہتا ہے، سرطان کیا کہتا ہے، حمل کیا کہتا ہے، فلانا ستارہ کیا کہتا ہے، یہ سارے یہ کچھ کہتے ہیں۔ اب ان ستاروں کے ذریعے پھر لوگ اپنی قسمت کے حال احوال معلوم کرتے ہیں۔ اب یہ مکار جو ہے یہ بھی پھر کہتا ہے کہ جی میں ستاروں کے ذریعے تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا فیوچر کیسا ہے۔ کم ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ جی آپ کا فیوچر درست نہیں ہے، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، بہت پریشان ہوں گے، بڑے دکھ آئیں گے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کو کہتے ہی نہیں، اکثر تو ان کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں کہ جی آپ کا قسمت، آپ کے ڈیٹ آف برتھ اور آپ کا ستارہ یہ دونوں برابر میں آ رہے ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آئندہ 1 سال کے اندر اندر آپ کا بزنس جو ہے وہ 0 سے ہیرو ہو جائے گا، بڑا اچھا آپ کا بزنس ہوگا۔ اچھا جی آپ جو کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کی، بڑی اچھی جگہ پہ آپ کے بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی، ایسی خوشیاں ملیں گی کہ آپ زندگی کے سارے غم بھول جائیں گے، اور اس طرح کی اکثر تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ظاہر ہے وہ ہمیشہ اگر ایسی خوشی کی باتیں سناتے رہے تو لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹے ہیں۔ وہ پھر کبھی کبھار ایسی بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی آئندہ آنے والے سال میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ستارے کو ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئندہ سال میں آپ کو بہت بڑے بڑے دکھ اور بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ ساتھ کرتے رہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کی پریشانیاں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ کیسے جانتا ہے کہ جی مستقبل میں کیا ہونے والا؟ اللہ نے قرآن میں یہ حقیقت کھولی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں اس کا ذکر کیا کہ شیاطین وہ زمین میں پھرتے ہیں اور وہ باتیں سنتے ہیں، لوگوں کی خبریں وہ کیچ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی اگر کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے تو شیاطین اس کے پاس جائیں گے، اس کی کسی مجلس میں انہوں نے بات سنی کہ بھی وہ آپ کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے کہ جی میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ آ کے اس مکار کو بتاتا ہے، یہ کہتا ہے جی آپ کو آئندہ پریشانی آنے والی۔ ایک تو یہ سمپل سا طریقہ یہ ہے شیطان کا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آسمان سے باتیں سنیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم، کوئی زمین میں بڑا فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، پھر فرشتوں، پہلے آسمان کے فرشتے جو 7ویں آسمان کے فرشتے وہ 6ٹھے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، وہ پھر 5ویں آسمان کے فرشتوں کو، پھر 4تھے، کرتے کرتے یہ آسمان دنیا جسے ہم کہتے ہیں اس کے فرشتوں تک جب بات پہنچتی ہے، فرشتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور شیاطین جن کو اللہ نے اتنی قدرت، اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ فضا میں بھی اوپر چلے جاتے ہیں، وہ پھر وہاں جا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ باتیں سننے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں وہ نہیں سن سکتے۔ بس اوقات ستاروں کے ذریعے ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن جو ایک بات وہ کہیں سے وہ سن کے آ جاتے ہیں وہ پھر آ کے اپنے یار کو بتلاتے ہیں، وہ اپنے دوست کو پھر بتلاتے ہیں، اس نجومی کو، اس کو آ کے پھر بتلاتے ہیں، اور پھر یہ اس ایک بات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا پھر یہ نجومی ایک سچ کے ساتھ پھر 100 جھوٹ ساتھ ملاتا ہے، اور پھر جب وہ آگے لوگوں کو بتلاتا ہے
تو لوگ 100 جھوٹوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک سچ کو دیکھ کے کہتے ہیں جی اس نے ایسے کہا تھا اور ایسے ہوا ہے. اور خواتین میں بڑی عام باتیں اس طرح کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ فلاں کے پاس گئی تھی، اس نے ایسے بتایا تھا، اس نے ایسے کیا تھا اور پھر ایسے ہو گیا. اب یہ بھی دراصل جادو ہی کی ایک قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. آپ نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا، یہ ستاروں والا علم جس نے سیکھا، آپ نے فرمایا اس نے دراصل اتنا ہی جادو سیکھ لیا ہے. اب اس کا جی چاہے جتنا چاہے وہ اس علم کو بڑھاتا جائے، جتنا زیادہ اس میں آگے بڑھے گا اتنا زیادہ وہ جادو کا علم سیکھ رہا ہے. کوئی بینیفیشل علم نہیں ہے، کوئی فائدہ مند اس کے لیے علم نہیں ہے، بلکہ وہ جادو سیکھ رہا. اور صرف یہ نہیں کہ سیکھنے والوں کے بارے میں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے کسی انسان کے پاس جائے جو ایسے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے، ڈیٹ آف برتھ پوچھ کے، ماں باپ کا نام پوچھ کے، گھر کا اور دوسری اس طرح ادھر ادھر کی معلومات حاصل کر کے آپ کی قسمت کا حال آپ کو بتانے کی کوشش کرے، جس کو عربی میں کاہن یا عراف یا نجومی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اتا کاہنا او عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو شخص ایسے کسی آدمی کے پاس جائے جو کاہن ہے، نجومی ہے، اس سے جا کے پھر اپنی قسمت کا حال معلوم کرے، اس سے پھر پوچھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں، فیوچر میں، اور پھر اس کی بات کو مان لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کی ساری شریعت کے ساتھ کفر کر لیا، اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، وہ کافر ہو گیا ہے. اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، انسان کو کفر تک لے جانے والا عمل ہے کہ ایسے لوگوں کو فون کر کے ان سے باتیں پوچھنی. اور کتنی خواتین ہماری مائیں بہنیں ہیں جو ہے یہی کچھ کرتی ہیں، ایک ٹی وی چینل، دوسرا ٹی وی چینل، تیسرا ٹی وی چینلوں پہ یہ باتیں چل رہی ہیں اور لوگ فون کرتے ہیں. اور بس اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی میں ان لوگوں کو مانتا نہیں ہوں، لیکن ویسے میں ذرا دیکھنے کے لیے کہ بھی یہ کرتے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں چسکے لینے کے لیے، تو وہ ذرا کرنے کے لیے بھی کرتے کیا ہے، وہ پھر ایسے بھی بعض لوگ فون کرتے ہیں. میرے بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی جوک اور مذاق نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق میں بھی بات کرنا کہ جی آپ میری قسمت کا حال بتائیں، یہ غلط ہے. کبھی ایسی حرکت نہ کیجیے، یہ عمل آپ کو کفر تک لے جا سکتا ہے. بھئی اس انسان کی اللہ اور اللہ کے رسول کے نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کیا مقام رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ ہوتا کون ہے آپ کے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں بتلانے والا. تو مذاق سے بھی ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا یا ان سے حال احوال معلوم کرنا یہ درست نہیں، اس سے اوائڈ کریں، اس سے بچیں. اور اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کسی کو جانتے ہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو ایڈوائز کریں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کام نہ کریں، یہ غلط ہے. بہرحال یہ جادو کی مختلف قسمیں ہیں. اب تفصیل تو بہت زیادہ ہے اس میں کہ بھی یہ جادو اثر کیسے کرتا ہے اور کیا اس کی علامات ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. میں ایک دو باتیں کر کے جو اصل میں خلاصہ ہے، جو اصل ہمارا مقصود ہے، اس کی طرف میں آنا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو. جادو سے متعلقہ ایک بات جو بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنے کی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب گھروں میں جب کوئی پریشانی آتی ہے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، بیٹے بیٹی کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، جب ایسے 2 3 4 واقعات مسلسل آتے ہیں، ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہمارے ذہنوں میں کیا آتی ہے کہ جی کسی نے ہم پہ جادو کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ کوئی ایمان نہیں. اللہ کے فیصلے جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے جو ارکان ہیں
جو فنڈامنٹلز ہیں ایمان کے، ان میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اللہ کی تقدیر پر ایمان، تقدیر میں جو اللہ نے میرے مقدر میں جو فیصلے کر دیے ہیں ان پہ ایمان، اور اس کے بعد الفاظ کیا ہیں؟ والقدر خیرہ و شرہ، جو اچھے فیصلے مجھے لگتے ہیں ان پہ بھی ایمان، جو اچھے مجھے نہیں لگتے ان پہ بھی ایمان۔ بھی تقدیر کا کوئی عمل دخل نہیں، تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک انسیڈنٹ ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، 2 3 4 انسیڈنٹ ایسے ہو گئے تو فوراً یہ بات بنانی شروع کر دی کہ بھی کسی نے جادو کر دیا، اور یہ یہاں سے اب شیطان پھر اندر آنا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر لوگ جاتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس معلوم کرنے کے لیے۔ یہ دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھی مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے، اب آپ اگلا سٹیپ لیں گے، اور اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ جی معلوم کریں کہ کیا کس نے ہے۔ اب اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ پھر جاتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس، مختلف عاملوں کے پاس، پھر آپس میں باتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں میں کہ بھی جی ایسے لگتا ہے جی فلاں کے پاس جائیں جی وہ کچھ پڑھائی کرتے ہیں، وہ پھر بتا دیتے ہیں کس نے کی ہے، فلاں کے پاس جائیں وہ بتائیے کس نے کی ہے۔ اور میرے بھائی یقین جانیے ان میں سے اکثر لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ جی جادو کیا کس نے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر وہ نام لیں گے آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کا، اور یہ اصل شیطان چاہتا ہے۔ رشتہ داروں میں سے کسی کا نام لیا کہ بھی تیری چاچی نے کیا ہے، تیری پھپھو نے کیا ہے، تیری خالہ نے کیا ہے، تیرے ماموں نے کیا ہے، بس جی جب اس مکار نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ فلاں تیرے رشتہ دار نے کیا، آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ بھی یہ میرا دشمن ہے، بس پھر اس کے ساتھ دشمنی ہی ہوگی، پھر اب اس کے ساتھ زندگی بھر برا سلوک ہی ہوگا، اس کے بارے میں غلط تصورات، اس کے بارے میں غلط فہمیاں، بدگمانیاں، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، سارا کچھ یہاں سے۔ اور اکثر و بیشتر ایسے بتانے والے لوگ وہ ہوتے مکار اور جھوٹے ہیں، اور ان کا جھوٹ ویسے تو عیاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کئی مقامات پہ، لیکن آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہم لوگ میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں، اور میڈیا کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر، میڈیا میں بھی اور بعض ٹی وی چینل پہ بھی ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں کہ جن میں ایسے مکار لوگوں کی مکاریاں بیان کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک ٹی وی چینل نے ایسا پروگرام کیا ہے جس میں انہوں نے 2 مختلف ایسے لوگوں کو پکڑا ہے جن کے پاس لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ جی ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر میں جادو کا اثر ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ وہ پھر ایک خاص طریقے سے پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھی کس نے جادو کیا ہے اور جادو ہے بھی یا نہیں۔ نہیں والی تو بات ہوتی نہیں ہے، پہلی تو بات ہے یہ، جو ان کے پاس جائے وہ تو ان کی مرغی ہوتی ہے، انہوں نے جال میں پھنسانا ہوتا ہے کہ بھی اللہ اللہ کر کے یہ آیا اب اس سے پیسے بٹورے۔ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ نہیں آپ کی بات سن کے وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی آپ پہ جادو نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ کہ جی ہے جادو ہے، بل اب پتہ یہ کرنا ہے کہ کیا کس نے، اب اس کے لیے پھر وہ مکاریاں کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے جو پروگرام دکھایا ہے اس میں ایک انہوں نے دکھایا کہ جی ایک صاحب ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جی میرے پاس مجھے جادو ہے، گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں، اور ہے تو پھر کیا کس نے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایسے کریں مجھے 2 انڈے لا کے دیں، مرغی کے انڈے، میں ان کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ آدمی جاتا ہے 2 انڈے لا کے ان کو دے دیتا ہے، جی آپ کل آئیں گے میں آپ کے سامنے انڈے توڑوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو ہے یا نہیں اور کیا کس نے۔ لیکن یہ کرنے سے پہلے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوگی، 5000 روپے آپ پہلے دیں، پھر میں آپ کا یہ عمل کروں گا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جس نے 5000 وہاں دے دیا اب وہ تو پکا گاہک بن گیا۔ اب جس نے 5000 دے دیا ہے وہ اب یہ تو نہیں کہے گا چلیں جی 5000 دیا دفع کریں، نہیں، وہ 5 دے کے پھر کئی مرتبہ اس کے پاس آئے گا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ ایک مرتبہ کہیں کچھ پیسے کی انویسٹمنٹ کر دیں تو پھر آپ ایسے پیچھا نہیں اس کا چھوڑتے، آپ کو لاکھ کوئی سمجھائے کہ نہ جی اس کے پاس نہ جائیں، یہ ہے وہ نہیں جی میں نے 5000 دیا میں دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا، پھر بار بار لوگ اس کے پاس، اور یہ
پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اس نے کہا جی 5,000 آپ مجھے دیں, 2 انڈے لا کے دیں, میں کل آپ کو بتاؤں. اب نیکسٹ ڈے وہ آدمی اس کے پاس آتا ہے تو وہ ان کے سامنے پلیٹ میں دونوں انڈے وہ توڑتا ہے. کیسے کہ جی ایک انڈے کو توڑا. ہاں, اس سے پہلے ایک بات وہ یہ کہ 2 قسم کے گاہک اس کے پاس ہیں. ایک تو یہ جو فوری طور پہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بھی ہے کیا, ان کو وہ کہے گا کہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, اور بعض کو وہ کہتا ہے کہ جی اگلے دن آپ آ جائیں. خیر دونوں کی فیس مختلف ہے. وہ کہ جو ہے نا وہ ایکسپریس سروس ہے ایک, اور ایک ذرا ڈیلے, ایک سیم ڈے آپ کو کر دیں گے اور دوسرا بعد میں کریں گے. خیر وہ انڈے ان سے لے کے تو ان کے سامنے پھر انڈے توڑتا ہے. وہ انڈے توڑے گا 2, ایک انڈا ٹھیک ہوگا, دوسرے انڈے کو توڑے گا تو اس کے اندر سے نیڈلز, سوئیاں اس کے انڈے کے اندر سے نکلیں گے. انڈے کے اندر سے سوئیاں نکلی تو دیکھنے والا کہے گا, وہ اس کو دکھائے گا پلیٹ میں, یہ دیکھیں جی, دیکھ رہے انڈے کے اندر سے سوئیاں نکلی. جی جی آپ کی قسمت میں کسی نے میخیں لگا دی, کسی نے جادو کر دیا آپ پہ. اچھا چلیے یہ تو پتہ چل گیا جادو ہوا ہے واقعتا, اب کیا کس نے؟ جی اب آپ یہ اگر چاہتے ہیں یہ معلوم کریں کہ کیا کس نے تو اس کی فیس علیحدہ ہے. یہ پہلی فیس تو میں نے لی ہے اس بات کی کہ معلوم کریں جادو ہے بھی یا نہیں, اب اس کی فیس علیحدہ ہے. اور پھر نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے کیا کس نے ہے, اس کی فیس. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ چاہتے اب کیا ہیں, اب کیا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ پہ جادو کیا ہے, اب میں ان پہ کر کے دکھاؤں آپ کو. اگر یہ بھی چاہتے ہیں تو پھر اس کی فیس بہت زیادہ ہے, یعنی پہلے 5,000 ہوگی, پھر 10,000, پھر اس کے بعد 20,000 آپ دیں گے تو جس نے آپ پہ جادو کیا میں اس پہ کر دوں گا. یہ ایسے ہوتے. بہرحال وہ سیکرٹ فلمنگ کی گئی اور ان کو پکڑا گیا. وہ تھا سارا چکر, حقیقت کچھ نہیں ہے. اس نے اس طرح ٹیبل رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہیں. وہ کوئی آدمی انڈے لے کے آتا ہے, وہ انڈے ایک ہاتھ پکڑتا ہے, ایسے بڑے ٹرک کے ساتھ وہ انڈے دونوں ایک طرف پہ ادھر رکھ دیتا ہے, ایسے اس طرف رکھ دیے, دوسری طرف سے جو اس کے اپنے انڈے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوں ان میں سے ایک انڈا اٹھاتا ہے اور اٹھا کے پھر اس سامنے توڑ کے دکھا دیتا. اب دیکھنے والوں کے لیے ہے تو حیرانگی کہ بھی انڈے کے اندر سے سوئیاں, اور بسا اوقات انڈے کے اندر سے خون نکلتا ہے. انڈا توڑا تو اس کے اندر سے خون نکلا. اب وہ پوری ان جنہوں نے فلمیں کی وہ سارا انہوں نے تحقیق ریسرچ کی تو آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ بھی انڈے کے اندر سوئیاں جاتی کیسے ہیں, یہ ہے کیا, چکر کیا ہے. پھر انہوں نے خیر لائیو ٹی وی پہ پھر دکھایا بھی کہ انڈے کو لے کے اگر اس کو ایک باؤل کے اندر رکھیں اور ونیگر جو ہوتا ہے سرکہ, اس کے اندر انڈے کو 4-5 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو وہ انڈے کا جو چھلکا ہے وہ بالکل ربڑ کی طرح نرم ہو جاتا ہے. اس کو نکالیں, نکال کے اس کے اندر 1 2 4 10 12 جتنی چاہیں آپ سوئیاں اس کے اندر ڈال دیں. پھر اس کو انڈے کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں تو وہ انڈا بالکل اسی طرح ہو جائے گا جس طرح پہلے تھا, اس کی جلد سخت ہو جائے گی. اب اس کو بعد توڑیں گے تو ظاہر اندر سوئیاں نکل آئیں گی. اور یا پھر یہ ہے کہ جب انڈا نرم ہوا تو وہ انجیکشن والی جو سرنج ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ بلڈ خون اس کے اندر انجیکٹ کر دیں تو جب اس کو توڑیں گے تو اندر سے خون نکلے گا. تو اس نے یہ سارا کچھ یہ کیا ہوتا ہے, یہ پہلے ہی انڈے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے, کسی کے اندر سوئیاں کسی کے اندر خون, جو آتا ہے لے کے وہ ایک طرف خود اپنے انڈے کھائے موجیں اڑائیں اور دوسری طرف ان سے پیسے لیے. تو یہ ہے. اب کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا اور کتنے لوگوں کو اس نے ایسے کہا کہ جی تجھ پہ جادو ہے اور فلاں نے تجھ پہ جادو کیا ہوا ہے, اور نہ جانے کتنے گھرانوں میں اس نے لڑائیاں فتنہ فساد کروایا ہے اپنے اس جہنم کو, پیٹ کی جہنم کو کی آگ کو, اس جہنم کو بھرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے. کیا کچھ اس نے کیا. ایک تو یہ تھا. دوسرا انہوں نے کیا کہ ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے, وہ ایسا کرتی ہے. اور وہ کیا کرتی ہے کہ جی وہ آپ اس کے پاس جائیں پوچھنے کے لیے کبھی کس نے جادو کیا ہے, وہ کہے جی آپ جن لوگوں پہ آپ کو شک ہے 3 نام آپ مجھے پرچی پہ لکھ کے آپ مجھے دیں, پھر میں آپ کو بتا دوں گی. پھر وہ پرچیاں لے کے 3 نام, تینوں ناموں کی 3 پرچیاں لے کے وہ چھوٹی چھوٹی آٹے کی, جو آٹے کے پیڑے ہوتے ہیں جس سے ہم روٹی بناتے ہیں, وہ چھوٹا سا پیڑا بنا کے وہ پرچی اس کے اندر رکھتی ہے. تینوں پرچیاں 3 پیڑوں کے اندر رکھی اور پھر سامنے ایک برتن رکھا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا,
وہ تینوں پیڑے اس پانی کے اندر ڈال دیے. جب وہ تینوں ڈالے تو obviously جب وہ آٹے کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گا. ان تینوں میں سے دو ڈوب جاتے ہیں, ایک پانی کے اوپر وہ تیرتا رہتا ہے. پھر وہ اس آٹے کے پیڑے کو نکال کے باہر وہ کھول کے کہتے ہیں اس کے اندر یہ پرچی تھی, یہ جس کا نام ہے نا اس نے جادو کیا تھا. اب یہ بھی مکر انہوں نے پکڑا بھی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس عورت نے ایسی چھوٹی سی, بالکل چھوٹی سی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے, ٹیبلٹ نما گولی سی کہ جو کیمیکل کی ہے, خاص طور پہ وہ کیمیکل ہے, وہ اگر آٹے کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ آٹے کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا. اس نے پہلے سے ہی وہ آٹے کے پیڑوں کے اندر وہ گولیاں ڈالی ہوئی ہیں. آپ جا کے اس کو بتائیں گے پرچی وہ اسی پیڑے کے اندر رکھے گی, اس میں گولی پہلے پڑی ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے پانی میں ڈالے گی, وہ پانی میں پیڑا ڈوبے گا نہیں, اس کو اوپر تیرتا رہے گا, کھول کے نکالے گی پرچی, یہ جی فلاں نے کی ہے. یہ دو میں نے مثالیں دی ہیں اور اس طرح کی بے شمار مثالیں. لوگ اصل میں کرتے چکر ہیں, اور جس کو کوئی ایسی شکایت, پہلی بات جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جب ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ گھر میں جادو ہوا ہے, بس پھر ان کاموں میں لوگ پڑ جاتے ہیں, پھر ایک کے پاس پھر دوسرے کے پاس, اور نہ جانے لوگ کتنا کتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں, برباد کرتے ہیں اپنا وقت, اپنی محنت, سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے, دکان بند کر کے, جاب سے چھٹی لے کے, پیسہ لگا کے نتیجہ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو 10 سال پہلے صورتحال تھی وہ اب بھی ہے, اسی طرح پریشانی, اسی طرح دکھ, اسی طرح تکلیف. میرے بھائی یہ تو ہے اس سے متعلقہ کہ جادو ہوتا کیا ہے اور لوگ کس کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن آخر میں اب آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اس کا حل کیا ہے, سلوشن اس کا کیا ہے. جادو ہے یا جادو نہیں ہے. آپ کو کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف ہے, گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, اولاد نافرمان ہے, خاوند بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بات نہیں بنتی, بیٹے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کاروبار نہیں چل رہا, جاب سے پیسے آتے ہیں لیکن بنتا کچھ نہیں, یہ وہ جتنی پریشانیاں ہیں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا کیا ہے؟ پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جاننا ضروری ہے ہی نہیں کہ جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا, اور یہ بھی کہ جادو ہے بھی یا نہیں, کیونکہ جادو ہے یا جادو نہیں ہے, کس نے کیا کس نے نہیں کیا, اس سے ہٹ کے سلوشن اور حل صرف اور صرف ایک ہے, صرف اور صرف ایک حل ہے. اس حل اور اس سلوشن کو چھوڑ کے سارے جہان میں ٹکرے مارتے رہیں, ذلت, خواری, بدنامی تو ہوگی, آپ کو کہیں سے سکون نہیں مل سکے. اور وہ حل کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن, صرف اور صرف ایک حل. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں. اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں, اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اسی قرآن کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کریں. ایسے دکھ, ایسی پریشانیاں کہ جن کو کوئی اور معلوم نہیں کر سکتا, نہ ڈاکٹروں سے حل ہوتی ہیں, نہ اس کا کوئی علاج ہے, ایسی بیماریوں کے لیے شفا اللہ کا قرآن ہے. اب میں آخر میں 2 مختلف سٹیپس میں اس کا ذکر کروں گا. پہلا ہے کہ حفاظتی تدابیر, پریکوشن جس کو کہتے ہیں, کہ کچھ ہونے سے پہلے آپ محتاط رہیں, کچھ ہونے سے پہلے آپ محتاط رہیں. اس کی بہت زیادہ خیر احادیث میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظتی تدابیر کے بارے میں بتایا ہے. نمبر 1, آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا, اور آپ نے حکم دیا کہ اقرأوا القرآن فی بیوتکم, اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. ولا تجعلوها مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان بنا کے نہ رکھو کہ جہاں مردے رہتے ہیں, کوئی پڑھنے والا ہی نہیں, قرآن کے ساتھ کسی کا تعلق ہی نہیں, جانوروں والی زندگی, صبح اٹھے جاب پہ چلے گئے, آیا کھایا پیا سو گئے, بس
اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن کا مطالعہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ قرآن کو سمجھا، نہ قرآن کو پڑھا، کچھ بھی نہیں، تو ایسے گھر میں کیا ہوگا؟ وہاں شیطان نہیں آئے گا تو ہوگا کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں ہونی ضروری ہے، روزانہ صبح و شام دن رات ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ کوشش بھی تو کرنی چاہیے کہ اس محبت کا کچھ ثبوت دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، کچھ تو کوشش کریں اس طرح زندگی گزارنے کی، ساری نہیں تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، احادیث پڑھیں، تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور اس کی مثالیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کے گھر سے باہر نکلے۔ گھر سے باہر نکلے تو کہاں؟ بازار ہے، بازار میں جانے کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کا ذکر۔ بازار سے ہوتے ہوئے مسجد میں پہنچے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پھر دعا بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، مسجد سے جانے لگے پھر بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یعنی لمحے لمحے پہ ایک ایک کام کرتے وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کا نام اللہ کا نام اللہ کا نام لے کے آپ کیا کرتے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب ٹوائلٹ میں جائیں، بیت الخلاء میں جائیں تو وہاں بھی اللہ کا نام لے کے جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سونے سے پہلے اللہ کا نام، سو کے اٹھیں آنکھ کھلے فوراً اللہ کا نام، گھر میں ہے اللہ کا نام، گھر سے باہر ہے اللہ کا نام۔ اب ہم اگر اپنے دکھوں اور اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں تو میرے بھائی جادو کی طرف جانے سے پہلے یہ تو پہلے دیکھیں کہ ہم نے شیطان کو اپنے سے دور کتنا رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دایاں پاؤں اپنے گھر میں رکھ کے کہتا ہے بسم اللہ، پھر اس کے بعد وہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے بسم اللہ، شیطان چیخنے لگتا ہے اور کہتا ہے اپنے چیلے چانٹوں سے نکلو یہاں سے، اس گھر میں نہ ہم اب رات رہ سکتے ہیں، نہ ہمیں یہاں اب کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں جب انسان اپنے گھر میں آئے بسم اللہ نہ کہے، پھر کھانا کھائے بسم اللہ نہ کہے، شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چانٹوں سے کہ بھی آج تو رات ٹھکانہ مل گیا ہمیں رہنے کے لیے، اسی گھر میں آپ آج رات رہیں گے اور یہیں کھائیں پیئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے شیطان کو اپنے ساتھ گھر میں داخل کر لیا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہے۔ جب کھانے میں شیطان شریک، گھر میں شیطان شریک، بستر میں شیطان شریک، ہر کام میں شیطان آپ کے ساتھ شریک ہے، تو پھر شیطان سے آپ خیر کی امید رکھیں گے؟ وہ یہی ٹربل ہی پیدا کرے گا، گھر میں پریشانی آئے گی، دکھ ہی آئے گا، اور کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا نام ہم ہر وقت یاد رکھیں۔ ہر گاڑی میں بیٹھیں اللہ کا نام لے کے، گاڑی سے اتریں اللہ کا نام لے کے، گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کے، گھر سے نکلیں اللہ کا نام لے کے، مسجد میں آئیں اللہ کا نام لے کے، مسجد سے نکلیں اللہ کا نام لے کے، ٹوائلٹ میں جائیں اللہ کا نام لے کے، ٹوائلٹ سے باہر نکلیں غفرانک، اللہ سے معافی مانگیں کہ جو وقت اتنا گزر گیا ہے کہ جس میں اللہ کو میں یاد نہیں کر سکا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لمحے لمحے ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ جو شخص اللہ کو اس طرح یاد رکھتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور جو تدبیر ہے حفاظتی وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شام کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے بچوں کو گھروں میں رکھا کرو، گھر سے باہر نہ جانے دیا کرو۔ ہاں جب کچھ اندھیرا ہو جائے تو پھر آپ دروازے کھول سکتے ہو، اپنے بچوں کو گھر سے باہر لے جاؤ اور باہر جانے کی اجازت دے دو، کیونکہ شیاطین جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔
جب گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کا نام نہ لیا ہو تو شیاطین ان گھروں میں آ جاتے ہیں، اور جس گھر میں شیطان آ گیا وہاں بربادی ہے، وہاں تباہی ہے۔ مزید تدبیر حفاظتی یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس عمل سے شیطان خوش ہو۔ ان میں سے ایک عمل جو ہمارے تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ہم اس کو مجبوری کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ شیطانی مجبوری ہے، یہ انسانی مجبوری نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر دن رات میوزک کا چلنا، بچوں کے کھلونے ہیں اس میں میوزک، ٹی وی چینل ہے میوزک، اور افسوس صد افسوس یہ کہ اپنے آپ کو اسلامی اور مسلمان چینلز کہنے والے ان کو بھی لگائیں تو اس میں بھی میوزک، اور میوزک ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شیطان کا ایک انسٹرومنٹ ہے، شیطان کا ایک آلہ ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے گھر میں میوزک لگایا ہوا ہے، تو اب کہیں جی گھر سے شیطان چلا جائے۔ اسی لیے میرے بھائی جب جادو کا اثر ہو بھی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے بھی رہیں، اذکار کریں، وظیفے کریں، رقیہ کریں، دم کریں، گھر کے اندر میوزک چل رہا ہے تو پھر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ آگ اور پانی کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف چاہتے ہیں کہ شیطان گھر سے جائے اور دوسری طرف شیطان کو گھر میں آنے کی دعوت دے رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں، تصویریں نظر آ رہی ہوں، اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں فرشتے نہیں آتے تو وہاں شیاطین آتے ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس میں شیطان آتا ہے۔ اپنے گھروں کو ان نجاستوں سے اور ان گندگیوں سے پاک کیجیے۔ اگر گھر میں تصویریں بھی ہیں، مجبوری ہے، پاسپورٹ ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں اگر ہیں تو ان کو چھپا کے رکھیں، بجائے ڈسپلے کرنے کے فریم بنوا کے لگائے ہوتے ہیں کہ جی میرے فلاں بزرگ کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، میرے فلاں بیٹے کی تصویر ہے، فلاں ٹرپ پہ گیا تھا اس نے یہ، اور اس طرح کی بہت سے۔ یہ شیطان کو گھر میں آنے کی دعوت دینا ہے۔ یہ ہے حفاظتی تدابیر، کچھ ہونے سے پہلے یہ پہلے کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہوں کہ بے پرواہی، گھر میں میوزک بھی چل رہا ہے، گھر میں کتا بھی رکھا ہوا ہے، گھر میں تصویریں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہو رہی، گھر کے دروازے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، گھر میں آتے وقت، گھر سے جاتے وقت، یہ سارا کچھ کریں۔ پھر جب شیطان کا اثر ہو جائے پھر آپ کہیں جی اب کیا کریں؟ جب کینسر شروع ہو جائے تو اس کا علاج پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر علاج مشکل ہوتا ہے۔ اب ہے علاج یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، اور اللہ کے قرآن کا اثر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو قرآن شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے، یہ قرآن شفا ہے ایمانداروں کے لیے۔ قرآن سے اگر شفا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ پہ اعتماد کیجئے۔ اگر ایک طرف آپ کہیں کہ جی سورہ بقرہ کی تلاوت بھی میں کروں کہ گھر سے جادو کا اثر ختم ہو، اور دوسری طرف فلاں عامل نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ پلیٹیں بھی لکھنی ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو شیطان اور رحمان کو مکس نہ کریں۔ اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں جس طرح جوڑنے کا حق ہے۔ اللہ کے قرآن پہ اعتماد کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے۔ قرآن کی تلاوت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ، میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، وقت کافی، میں چاہ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں، لیکن آدھے گھنٹے والا یہ موضوع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمل کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا ایک مرتبہ اثر ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، قرآن مجید کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پابندی کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ پابندی کس طرح؟ دیکھیے
ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ ان تینوں سورتوں کی تلاوت، ہر نماز کے بعد، پہلا سٹیپ۔ دوسری بات، روزانہ صبح روزانہ شام انہی 3 سورتوں کی تلاوت 3 مرتبہ۔ تیسرا سٹیپ، رات سونے سے پہلے اپنے بستر پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سورتوں کی تلاوت کر کے، اس طرح اپنے ہاتھ دونوں اکٹھے جوڑ کے آپ سورتوں کی تلاوت کر کے اس طرح پھونک مارتے، پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم پر، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جسم کے جہاں جہاں جس حصے تک پہنچتے، آپ پورے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں پڑھیں، پھونک ماریں، پورے جسم پہ پھیریں، دوبارہ پھر تینوں صورتوں کی تلاوت کریں، پورے جسم پہ پھیریں، تیسری مرتبہ پھر تلاوت کریں، ہاتھوں میں پھونک ماریں، پورے جسم پہ پھیریں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ان تینوں صورتوں کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کی توحید، سورہ اخلاص کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی سورۃ اخلاص کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 آیتوں کو قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر قرار دیا ہے، اور معوذتین ان کا مقام بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو خاص طور پہ یہ چیزیں آپ کو جادو کا اثر ہے یا نہیں، دونوں صورتوں میں آپ ان کی پابندی کریں۔ اب وہ لوگ جن کو کوئی شکایت ہے جنات کی یا جادو کا اثر نظر آتا ہے، تو ان کے لیے پہلے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، انہی صورتوں کے ذریعے اپنے آپ کو دم کریں اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھی کسی کو جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے تو کسی سے دم کروا لیا جائے، رقیہ کروائیں، ایک مرتبہ رقیہ کروایا تو اس سے فرق نہیں پڑا، پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، جی اس سے بھی رقیہ کروایا فرق نہیں پڑا، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے۔ میں سمپل بات ہے کہا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے پاس آپ جائیں کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیں، آپ کہیں جی کہ پرسکرپشن تو ٹھیک ہے جی آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ دیں، پرسکرپشن اگر پڑھواتے رہیں گے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ بھئی دوسروں سے پڑھوا کے بیماری تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ اس کو خود پڑھیں، پھر کیمسٹ سے جا کے دوائی لیں اور دوائی کو کھائیں، پھر کو فرق پڑے گا۔ قرآن مجید شفا ہے، یہ شفا ایسے نہیں ہے کہ اس کے تعویذ بنا کے گلوں میں لٹکائیں، اس کے تعویذ بنا کے بازو پہ باندھیں، پیٹ پہ باندھیں، دروازوں پہ لٹکائیں، سرانے کے نیچے رکھیں، پلیٹوں میں رکھیں، کھانے میں، یہ سب کچھ قرآن اس لیے نہیں آیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ یہ شفا ہے، اس کا پڑھنا شفا ہے، اس پہ عمل کرنا شفا ہے۔ جس کو تکلیف ہے وہ خود دم کرے، وہ خود اس پہ عمل کرے، خود اس کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، شیطان کی شرارتوں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس خالق و مالک رب کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا لنک مضبوط کریں، تاکہ شیطان ہمارے اوپر اپنا جال نہ پھینک سکے، اور اگر پھینکے بھی تو ہم اس کے جال سے بچ جائیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔